نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ ناظرین، پاکستانی معیشت کا، پاکستانی سالمیت کا، پاکستان کے سارے معاملات کا اونٹ آخر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن یہ جس کروٹ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے شاید وہ عوامی آمنگوں کے عین مطابق نہ ہو۔ مقتدر حلقے کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے والے ہیں جو کہ آج یا کل جو عوام کے سامنے میں معاملات آ جائیں گے، لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان میں امن و سکون ہونا چاہیے، پاکستان کی راہیں کا تعین ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو بھی اس معاملے میں کچھ لچک پیدا کرنی ہوگی۔ ناظرین، عمران خان نے جو راستہ چنا ہے وہ بڑا دشوار راستہ ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ کتنا کٹھن راستہ ہے۔ ایک وقت میں امریکہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ مخالفت اور بالکل سامنے کھڑا ہونا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں اس عمران خان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی ایسے تھی، یہ پلے بوائے تھا، یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، ان کے لیے یہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اسلامی تاریخ کا، اس میں آپ کو سمجھنے کی مدد ملے گی۔ ہارون رشید بادشاہ حج پر گیا۔ اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ وقت کا عالم دین ہوتے تھے، جس طرح کہ آج کل تو وزیر اعظم کے ساتھ جو اس کے مشیر ہوتے ہیں، ان کی اہلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی یا آقا کی کتنی مداح کر سکتے ہیں اور اس کے دفاع میں کتنا زیادہ سے زیادہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن پہلے بادشاہوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ بے شک ان کے ہاتھوں بہت بڑے گناہ بھی ہوتے تھے، قتل بھی ہوتے تھے، باپ قتل ہو جاتے تھے، بیٹے قتل ہوتے جاتے، بھائی قتل ہو جاتے تھے، لیکن وہ تھے علم والے، ان کے ساتھ عالم دین ہوا کرتے تھے۔ ہارون رشید خود بڑا عالم تھا، لیکن اس کے ساتھ فضل بن ربیع ایک بہت بڑا عالم تھا، اس وقت کا عالم دین وہ تھا۔ تو مکہ جب ہاتھ سے فارغ ہوئے تو ہارون رشید فضل بن ربیع کو کہتا ہے کہ مجھے کسی اللہ والوں کے ساتھ ملاقات کرو۔ فضل بن ربیع یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے عبد الرزاق کے پاس ان کو لے گیا، ان سے بات چیت کی اور ان سے نصیحت حاصل کی۔ اٹھنے سے پہلے ہارون رشید نے ان سے مجھے کہا ان کو کہو کہ ان کے اوپر کوئی قرض ہے تو بتائیں۔ تو فضل بن ربیع کہتا ہے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں مجھ پر قرض ہے، تو ہارون رشید نے وہ ادا کر دیا۔ پھر
ہر رشید کہتا ہے نہیں میرے کو مکمل سکون نہیں ہوگا۔ پھر فضل کہتا ہے میں ان کو ایک اور بزرگ کے پاس لے گیا، سفیان اس وقت کے ولی اللہ تھے، تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، نصیحت حاصل کی، تو ان سے بھی کہا، ہارون رشید نے کیسے پوچھو ان کا کوئی قرض ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے ادا کر دیے۔ وہاں سے نکلے تو ہارون رشید پھر کہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل نہیں ہوا، کہیں اور لے کر چلو۔ تو فضل بن ربیع کہتے ہیں مجھے یاد آیا یہاں ایک بہت بڑے اللہ علیہ فضیل بن ایاد ہیں، تو ان کے پاس میں لے گیا۔ وہ اوپر والے خانے میں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں ڈبل سٹوری، اس طرح وہ مکان کے اوپر والے حصے میں تھے۔ دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا کون ہے؟ کہ میں ہوں فضل بن ربیع اور میرے ساتھ امیر المومنین ہیں۔ تو فضیل بن ایاد کہتے ہیں مجھے امیر المومنین سے کیا کام؟ تو فضل کہتا ہے محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت میں اپنے بدن کو اتنا ذلیل بھی مت کرو۔ تو فضیل بن ایاد کہتے ہیں کہ لیکن میں اپنی اطاعت پوری نہیں کر رہا تو کیا کروں؟ باہر کہ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ وہ جب دوسرے کمرے میں آئے تو انہوں نے چراغ بجھا دیا، تو اس کمرے میں ہارون رشید نے ایسے ہاتھ لگا کر ڈھونڈا تو فضیل بن ربیع کو ان کا ہاتھ لگ گیا، تو اس کے منہ سے ہاں نکلی، فضیل بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں نکلی، تو کہنے لگے اتنا نرم ہاتھ، کاش آپ اس کو دوزخ سے جانے سے بچا لیں۔ تو اس بات پر ہارون رشید اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو فضیل بن ایاد سے کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کرو۔ نے کہا اے امیر المومنین، اب عمر بن عبد العزیز کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہیں اپنے 3 دوستوں کو جو اللہ والے تھے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو میرے لیے کچھ کرو، مجھے کچھ بتاؤ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ اپنی رعایا میں بوڑھوں کو اپنا باپ سمجھو اور نوجوانوں کو اپنے بھائی سمجھو، اور جو بچے ہیں ان کو اپنے بچے سمجھو۔ تو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو کہ یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ جو رعایا ہے، آپ کا خاندان ہے، تو خاندان کے ساتھ جس طرح اپنے گھر میں سلوک کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہی سلوک اپنی رعایا کے ساتھ کرو، تاکہ آپ عذاب الہی سے بچ سکو۔ اس پر بھی ہارون رشید بہت رویا۔ تو جو بات چیت ایسے ہوتی رہی تو آخر ہارون رشید کہتا ہے وہی الفاظ دہرائے کہ حضرت آپ کے پاس کوئی قرض ہے کسی کا تو وہ میں ادا کر دوں۔ تو فضیل بن ایاد فرماتے ہیں مجھ پر ہاں میرے اللہ کا، میری اطاعت کا مجھ پر قرض ہے، کاش میں اسے ادا کر سکوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس اتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ میں اور کچھ اس سے زیادہ کا کسی انسان سے سوال ہی نہیں کر سکتا۔
تو ہارون رشید نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور ان کے سامنے رکھ دی، کہا اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لینا۔ تو فضیل بن عیاض نے فرمایا امیر المومنین، آپ کو میری نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوا، میں آپ کو بچانے جا رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں دوزخ کی آگ سے، اور آپ مجھے اپنے ساتھ منالے جا رہے ہیں، ظلم اسی وقت مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ہارون رشید کہتے ہیں میں کیسے آپ پر ظلم کر رہا ہوں؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا یہ اس سے زیادہ اور ظلم کیا ہے کہ آپ مجھے اس دنیا کی طرف بلا رہے ہیں جس میں آپ ملوث ہیں اور جس کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تو ہارون رشید روتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ فضیل بن عیاض کون تھا؟ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، قافلوں کو لوٹا کرتا تھا اور کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، لیکن اس کے کچھ اصول تھے۔ جس قافلے میں عورتیں ہوتی تھی ان کو وہ نہیں لوٹتا تھا، اور جن کو لوٹتا تھا ان کے پاس بھی اتنا رہنے دیتا تھا کہ وہ منزل پر پہنچے۔ تو ایک دفعہ ایک تاجر اس راستے سے کے لیے نکلا تو لوگوں نے کہا راستے میں فضیل ہے، وہ آپ کو لوٹ لے گا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت خدا ترس بند ہے۔ تو اس تاجر نے مزدوری پر ایک قاری کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو وہ قاری جو ہے نا اونٹ پر بیٹھا قرآن مجید پڑھتا تھا، تلاوت کرتا رہتا تھا۔ جب فضیل بن عیاض کے ڈیرے کے پاس پہنچے جہاں اس نے جو ہے ناکہ لگایا ہوتا تھا، تو اس وقت وہ قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ان لوگوں کے دل ابھی تک خدا کے خوف سے نہیں ڈرے؟ اللہ اکبر! کیا وہ لوگ اللہ کے ذکر سے ابھی تک نہیں ڈرے؟ یہ آیت سن کر یا فضیل بن عیاض کی دنیا بدل گئی، سب کچھ چھوڑ دیا اور جو بھی لوٹا ہوا سامان تھا جہاں تک ممکن ہوگا لوگوں کو واپس کر دیا اور مکہ آ گئے۔ مکہ سے بعد آپ جو ہے نا کوفہ چلے گئے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی صحبت میں بہت سا آپ نے وقت گزارا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس پر نظر کر دے تو وہ اس کا ماضی مت ڈھونڈو، اس کا حال دیکھو۔ تو عمران خان کا اس وقت جو حال ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس وقت عوام کس طرح پہلی دفعہ پاکستان میں عوام کسی لیڈر کو اس طرح دل و جان سے چاہتی ہے۔ ایک آدمی نے ابھی ایک گاڑی تیار کی ہے بلٹ پروف، کتنے کروڑ اس پر لگا دیے ہم۔ تو لوگوں کی یہ محبت ہے جس کو ریجیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب میں کسی پر خوش ہوتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں آ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ تو سب ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو جہاں جہاں لوگوں کو دلوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اتنی زیادہ مخلوق اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اس پر غصہ مت کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
تو یہی بات ہے کہ اگر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی عمران خان کو اس کی مندت تک نہیں پہنچا سکتا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عوام کے دلوں میں اس نے عمران خان کی محبت ڈال دی ہے۔ تو ہم سب کو ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور میری بات کو یہ عام کریں، اور جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، جو پرانے دوست ہیں وہ لائک کیا کریں۔ آپ اپنی دعا مجھے یاد رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔